بسم اللہ الرحمن الرحیم والمقتول میت بأجلہ، اور مقتول اپنی اجل یعنی اپنے وقت پر مرتا ہے۔ تو اجل سے مراد یہاں وہ وقت ہے، موت کا وہ وقت ہے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اگر یہ مقتول یعنی قتل نہ ہوتا تب بھی اس کی موت کا وقت یہی تھا جو اب قتل کرنے کی وجہ سے آیا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی حال ہر اس شخص کا ہے جو کسی بھی وجہ سے مرے، مثلا کسی کو سانپ نے کاٹا تو، یا کسی بھی زہریلے جانور نے اس کو کاٹا تو وہ مر گیا، تو یہی اس کے مرنے کا وقت تھا۔ یا اس نے کوئی زہر کھائی یا کھلا دی تو اس سم کی وجہ سے، اس زہر کی وجہ سے وہ مسموم ہوا اور مر گیا، تو یہ موت بظاہر اس زہر کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے مرنے کا وقت بھی یہی تھا، یعنی اجل اس کی یہی تھی۔ یہ تو اہل سنت و جماعت کا مسلک ہو گیا۔ اب معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قتل ہے، یہ جو موت ہے، یہ قتل کی وجہ سے ہے۔ اگر قاتل اس کو قتل نہ کرتا، اس مقتول کو، تو اس کی موت اپنے وقت پر ہوتی، اور وہ وقت معینہ تک، جو اس کی موت کا اصل وقت ہے، اس وقت معینہ تک زندہ رہتا۔ مگر معتزلہ کی یہ جو دلیل ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو پھر ایک ساتھ نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی مقرر، جو اس کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ مدت آ جاتی ہے تو پھر اس سے ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا، مہلت نہیں دے گا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس کا یعنی کہ اس کی قدرت ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس کے مطابق جو موت کا وقت مقرر ہے ہر جاندار کو اسی وقت مقررہ پر موت آئے گی۔ آگے فرمایا والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ تعالی، اور موت مردہ کے ساتھ، میت کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی یہ جو موت ہے یہ میت کے ساتھ قائم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات۔ تو موت کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یعنی بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے نہ پیدا کرنے میں اور نہ اس کے کسب کرنے میں موت کے، بلکہ موت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، قرآن مجید یہ بھی آیت ہے۔ تو ہر شخص کے لیے موت ہے، یعنی اس کے وقت، اس کے مرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، وجہ اس کی جو بھی بنے، چاہے وہ طبی موت ہو یا غیر طبی موت ہو۔ غیر طبی موت وہی ہوگی جو مثلا قتل سے یا باقی جو چیزیں ہیں۔ والاجل واحد، اور موت کا وقت ایک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ موتیں متعدد ہوں، بہت ساری ان کی قسمیں ہوں، پہلی موت، دوسری موت، تیسری موت، جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ مقتول کے لیے دو موتیں ہیں، ایک قتل، یہ اس کی موت ہو گئی، اور دوسری جو اس کے لیے وقت مقرر تھا وہ موت، یعنی اگر یہ قتل نہ ہوتا
تو وہ اپنی وقت مقررہ تک جو اس کی وقت مقررہ پہ جو اس کی موت آنی ہے، دوسری موت، اس وقت تک وہ زندہ رہتا ہے۔ ایسے ہی اہل فلسفہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جانور کی یا ہر جاندار کی دو موتیں ہیں، اور ایک تو اس کی طبی موت ہے کہ جو اس کا ایک سسٹم چل رہا ہے، نظام جسم چل رہا ہے، اس میں حرارت غریزیہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے بجھ جانے کی وجہ سے وہ واقع ہوتی ہے۔ اور دوسری جو موت ہے وہ یعنی کہ کوئی آفات وغیرہ، کوئی مصیبت، کوئی امراض وغیرہ سے جو لاحق ہو جاتی ہے، تو یہ دو موتیں ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بھی چونکہ زیر بحث تھا، تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ امام نصفی نے اس میں زیر بحث مسائل کو وہ لائے ہیں، اور عقیدہ اسلامی عقائد پر یہ ایک منفرد کتاب ہے، منفرد رسالہ ہے، اور اس میں اپنے اس وقت میں جو مسائل پھیلے ہوئے تھے عقیدہ کے اعتبار سے، اور ان میں بحثیں چل رہی تھیں اور اکثر لوگ ان میں گمراہی پھیلا رہے تھے، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ رسالہ اور یہ خاص متن مقرر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رسالہ بہت ہی معروف ہوا، اور اس وقت جتنے بھی مسالک ہیں سب کے ہاں یہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگرچہ شرح میں بعض لوگ وہ کچھ اپنی طرف سے اپنے پاس سے بھی باتیں نکال لیتے ہیں، لیکن ہم کچھ انشاءاللہ یہ مختصر شرح جو ہم کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے، تکمیل آشنا ہو جائے، تو پھر ہم کچھ مباحث جو اسلامی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، متن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو الگ الگ انشاءاللہ ہم الگ نشستوں میں ان کو بیان کریں گے، اور اس میں جو بعض گمراہ فرقوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بشرط کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے تو ہم ضرور کریں گے۔ تو اب چونکہ مصنف کے زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی دو موتوں والی، تو پھر اس کا رد کیا، ان فرقوں کا رد کیا، خاص کر معتزلہ اور باقی بھی جتنے فلاسفہ ہیں، تو فرمایا والاجل واحد، اور موت کا وقت ایک ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی جس طرح کا اشارہ ہے کہ جو وہ پہلی موت ہی ہوگی، پہلی موت کا ہی ذائقہ چکھا جائے گا، اور جنت میں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، بس یہ جو پہلی موت آئے گی یہی موت ہوگی۔ موت دینے پر جو فرشتہ مقرر ہے جناب ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے، اور عام عوام میں ان کے لیے اسرائیل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو لیکن یہ عوامی نام ہے، ان کا جو قرآن میں نام ہے وہ ملک الموت ہے۔ تو ملک الموت یعنی موت دینے پر فرشتہ مقرر ہے جن کا نام ملک الموت ہے، اور تو اس ملک الموت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ملک الموت جو فرشتہ ہے بڑا، تو ان کے پھر آگے دوسرے فرشتے بھی ان کے معاون ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کام پر مامور ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ موت کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد رزق کے حوالے سے اگلا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں والحرام رزق وکل یستوفی رزق نفسه حلالا کان او حراما ولا يتصور ولا یاکل رزقه او یاکل غیره رزقه۔ اور مصنف فرماتے ہیں اور حرام بھی رزق ہے، وَكُلٌّ يَسْتَوْفِي رِزْقَ نَفْسِهِ، اور ہر ایک یعنی جو بھی جاندار ہے، جو بھی رزق کھاتا ہے، ہر جاندار ہر ایک اپنی رزق کو پورا کرتا ہے، یعنی اپنی روزی کو پورا کرتا ہے، حلال کان و حرامن، حلال ہو یا حرام۔ اور یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ وہ رزق کھانے والا یعنی انسان یا جو بھی رزق کھاتا ہے وہ اپنا رزق نہیں کھاتا، یا او یا کلا غیر رزق ہو، یا غیر کوئی دوسرا اس کی روزی کھا لیتا ہے۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے وہ ہے جی کہ مصنف فرماتے ہیں کہ حرام رزق بھی جو ہے وہ رزق ہے۔ تو علماء اہل سنت و جماعت، متکلمین اہل سنت کے نزدیک رزق اسے کہا جاتا ہے جس سے جاندار کو نفع پہنچے، جو جاندار کے لیے منتفع ہو، یعنی وہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔
اب چاہے وہ رزق حلال ہو، حرام ہو، یا مباح ہو یا حرام ہو۔ اب اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں جو معتزلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے، کہ حرام رزق نہیں ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے، امام نصفی نے ان معتزلہ کا رد کیا اور فرمایا والحرام رزق، کہ حرام بھی رزق ہے۔ اب جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو اب جو اگر رزق حرام نہ ہوتا تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تم ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزیں بھی جو پاکیزہ نہیں ہیں وہ بھی رزق میں ہیں، غذا وہ بھی بنتی ہیں، جسم کو فائدہ وہ بھی دیتی ہیں، رزق تو پھر وہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم پاکیزہ چیزوں کا دیا گیا ہے، تو وہ اگر دوسری چیزیں رزق میں نہ آتی تو پھر اس طرح نہ فرمایا جاتا۔ یعنی اگر حرام رزق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جو فرمایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے طیبات کی قید لگائی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ یعنی طیبات سے حلال مراد ہے نا، تو پھر اگر حرام رزق نہ ہوتا تو یوں نہ کہا جاتا کہ حلال رزق کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ حرام بھی رزق ہے، لیکن ایمان والوں کو حلال رزق کھانے کی تاکید ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلی بات کہ ہر جو جاندار ہے وہ اپنا رزق پورا کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے، اور وہ اپنا رزق کھاتا ہے اور اس کا رزق کوئی دوسرا نہیں کھاتا۔ آگے فرمایا واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب یہاں سے ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر اپنا کلام ارشاد فرمایا ہے، تو اس میں ایک جگہ یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مختلف آیات پہ غور و فکر کرنے سے ہدایت اور گمراہی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جو ضلالت ہے یعنی جو گمراہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے تو پھر جس ہدایت کی نسبت انبیاء اور مرسلین کی طرف کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، اور جس گمراہی کی نسبت نفس اور شیطان کی طرف کی جاتی ہے تو وہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبت مجازن ہے۔ عرف میں جو چیز جس کا سبب ہوتی ہے تو اس کی طرف اس کو مجازی طور پر اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھا دی، آگ نے جلا دیا، یہ جو دوا ہے اس نے مجھے شفا دے دی ہے۔ حالانکہ یہ سارے کام، یہ شفا کا ہونا اور یہ ساری چیزیں خود ان چیزوں کا جو شفا دے رہی ہیں اور جو پیاس بجھا رہی ہیں، بھوک مٹا، یہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، مگر یہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وما هو اصلح للعبد فلیس ذلک بواجب علی اللہ تعالی، اور جو چیز بندے کے لیے اصلح ہوتی ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ یعنی زیادہ بہتر، زیادہ صالح، زیادہ بہتر، زیادہ مناسب، زیادہ لائق، تو جو چیز بندے کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہے، زیادہ بہتر ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو فلیس ذالک بواجب علی اللہ تعالیٰ، تو وہ دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اللہ یہ رعایت کرنا کہ جو بندے کے لیے بہت بہتر چیز ہے، سب سے بہتر چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر دینا واجب ہے، اس کی جو رعایت ہے اب یہ موضوع ہے۔ تو اس میں متکلمین اہل سنت و جماعت جو اہل حق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ہرگز واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ وجوب جو ہے یہ احکام میں سے ایک حکم ہے، اور کسی بھی حکم کا ثابت کرنا یعنی بغیر شرع کے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی حاکم ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر پھر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ بندوں کو جو بھی ظاہری طور پر، باطنی طور پر اللہ تعالیٰ
نعمت عطا فرماتا ہے، اور تو اس میں اگر وہ مثال کے طور پر وہ نہ عطا فرمائے، روک لے، تو یہ اس کا عدل و حکمت ہے. اور بندوں پر جس طرح اس کے احکام فرض ہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسے احکام واجب نہیں ہیں. اگر شاد ہے جی وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین وتنعیم اہل الطاعة فی القبر بما يعلمه اللہ تعالی ویریدہ وسؤال منکر ونکیر ثابت بالدلائل السمعیہ. اب اگلا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ قبر کا عذاب کافروں کے لیے اور بعض گناہگار مومنوں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے اور بعض گناہگار مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے. کافروں کے لیے اور بعض گناہگار مومنوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے قبر میں عذاب ہونا، اور جو اہل طاعت ہیں، جو طاعت کرنے والے ہیں، ان کو نعمتیں دیا جانا قبر میں، جو اللہ تعالیٰ یعنی جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا. اور منکر اور نکیر جو دو فرشتے ہیں قبر میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کا سوال کرنا، یہ ساری چیزیں دلائل سمعیہ سے، سنے ہوئے دلائل سے یہ ثابت ہے. اب اس عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی صورت میں، خواہ میت دفن کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو. تو قبر کی طرف عذاب کی نسبت اس لیے ہے کہ اکثر مردوں کو چونکہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی کثرت کا جو ہے وہ لحاظ کیا گیا ہے. اب کافروں کا جو عذاب ہے وہ جو قبر میں ہوگا، وہ تو خیر قیامت تک ختم نہیں ہوگا. وہ اس پہ بہت ساری احادیث بھی ہیں. اور اگلی بات جو ہے کہ بعض گناہگار ایمانداروں کو جو عذاب قبر ہوگا، تو یہاں ایمانداروں کے لیے بعض کہہ کر ان کی تخصیص کر دی کہ سب ایمانداروں کو عذاب نہیں ہوگا، عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ بعض گناہگاروں کو ہوگا. اور آرام و آسائش قبر میں فرما برداری کرنے والے جو اہل طاعت ہوں گے، ان کے لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا، جو بھی ارادہ فرمائے گا، تو وہ انہیں آرام و آسائش عطا ہوگی. اور قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. اور یہ تو پھر وہی جانتے ہیں کہ جو وہاں پہنچے ہیں. دنیا اور آخرت، دنیا کی زندگی اور پھر آخرت، تو اس کے درمیان جو مرحلہ ہے وہ قبر کا ہے، اور اسے برزخ کہتے ہیں. تو اب اس میں ایماندار جو ہیں وہ ان کے لیے آرام ہے، اور جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے اس میں عذاب ہے. اسی لیے ایک مشہور حدیث ہے کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنت وحفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اس سے پھر پتہ چلا کہ یہ جو قبر ہے جسے ہم عالم برزخ کہہ رہے ہیں، یہ آرام و آسائش کی جگہ بھی ہے اور مصیبتوں اور عذاب کا بھی مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. اب سوال منکر نکیر کی تھوڑی سی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ دو فرشتے ہیں، اور یہ آ کر مردے کو اٹھاتے ہیں، میت کو اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں. اور وہ 3 سوال کرتے ہیں. ایک کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور پھر تیسرا سوال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا رہا ہے. تو اگر ان 3 سوالوں کا جواب درست دینے والا درست دے دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور کافر کے بارے میں ہے کہ وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب برسنا شروع ہو جائے گا. یہ منکر ہے، کاف کے زبر کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور یعنی باب افعال سے انکر ینکرو سے منکر. اور
اس کو منکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس کو کوئی نہ پہچانے، یہ ہے منکر کا معنی، جس کو کوئی نہ پہچانے، اور یعنی وہ نہیں پہچانا جاتا، منکر کا یہ معنی ہو گیا۔ اور نکیر اگرچہ فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی مفعول ہے، یعنی وہ جو نہیں پہچانا جاتا۔ تو منکر جس کو کوئی نہ پہچانے اور نکیر بھی جس کو جو نہیں پہچانا جاتا، تو دونوں کا معنی ہو گیا کہ جن کو نہیں پہچانا جاتا۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ قبر میں ایک تو یہ ہے کہ قبر میں عذاب کا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ قبر میں آرام و آسائش کا ہونا، پایا جانا، اور تیسرا یہ ہے منکر نکیر کا سوال کرنا۔ تو ان چیزوں کا تعلق قبر کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ مردہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے نا اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ وہ جو واپس آنے والے ہوتے ہیں، جو اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، تو ان کی چلنے کی جوتوں کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اور جو قبر کے کا امتحان ہے اس میں کامیاب و کامران کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ سے ہمیں خاص حصہ عطا فرمائے، اور خاص مہربانی ہو اور خاص کرم ہو، تمام ہم سوالوں کے جواب بھی دے سکیں۔ اور آگے یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ جو مردے ہوتے ہیں ان کو زندوں کی طرف سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، جیسا کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اگلا درس جو ہے وہ والبعث حق سے آغاز پذیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا درس ختم ہوا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بعض اوقات کوئی بات مختصر ہو جاتی ہے یا ویڈیو کی سیٹنگ میں کوئی کٹنگ ہو جاتی ہے، تو جہاں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اپنا سوال لکھیں، تو انشاءاللہ تشریح طلب جو بات بھی ہوگی، وضاحت طلب جو بات بھی ہوگی، دریافت طلب جو بھی امر ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔